اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین کے اندر داخل ہوئے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں، تو وہاں پر جب ان کو اقتدار حاصل ہوا تو اس کے بعد ان کے یہاں جو قیام تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جس کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے، اس کے اختتام پر جب یہ مستحکم اور مضبوط ہو گئے تو انہوں نے اپنے قاضی جو کہ سموئیل نبی تھے ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ساؤل کو، جن کا قرآنی نام طالوت ہے، ان کا بادشاہ منتخب کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فلسطینیوں سے جہاد کیا اور ان کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ان کے داماد تھے وہ بھی شریک تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطینیوں کے سردار جالوت کو جب قتل کیا تو بنی اسرائیل میں ان کا چرچا ہو گیا۔ تو چنانچہ ساؤل کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ دوسرے دور کو کہا جاتا ہے تفریق کا دور۔ اس دور کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے نے اقتدار سنبھالا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک غلام نے بغاوت کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ سلطنت قائم کر لی۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ جنوب کے اندر جوڈیا کی سلطنت قائم ہو گئی جس کا مرکز تھا یروشلم، اور شام میں اسرائیلی سلطنت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام نے قائم کی تھی اور اس کا مرکز تھا نابلس۔ تو اس طرح یہاں سے بنی اسرائیل 2 مختلف فرقوں میں بٹ گئے، سیاسی طور پر ان کے 2 گروہ بن گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غلامی کا دور۔ اس دور کے اندر بنی اسرائیل جو تھے ان کو محکوم بنا لیا گیا۔ تو جب یہ 2 گروہ آپس میں ان کا اختلاف پیدا ہو گیا اور من مانی کرنے لگے تو اس طرح بیرونی حملے جو تھے وہ ان پر ہونے لگے۔ تو نینوا کے بادشاہ شالمینار نے اسرائیلی مملکت کا خاتمہ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل کا کنسیپٹ پیدا ہوا۔ اب ہم یہودیت کے مذہبی لٹریچر کو زیر بحث لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہودیت کے 2 بنیادی مصادر ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے تورات اور اس کے ملحقات جس کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے تالمود۔ تو پہلے ہم تورات کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ تو توریت یا تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قانون، شریعت اور تعلیم کے ہیں۔ یہ عبرانی زبان کے اندر بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے 5 اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں یا اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 کتابیں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں وہ دوسرے پیغمبروں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ان پر نازل ہوئی تھیں۔ اب ہم اسفار خمسہ یا موسیٰ علیہ السلام کی جو 5 کتابیں ہیں ان کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں، اور یہ سوال پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو 2021 میں انٹرویوز ہوئے ہیں ان کے اندر پوچھا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کتاب پیدائش، اس کو سفر پیدائش بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
قبل کے زمانے پر اجمالی طور پر بحث کی گئی ہے اور یہ 50 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں کائنات کی تخلیق اور انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اس میں تفصیلی ذکر ہے کہ وہ فلسطین سے مصر میں کس طرح داخل ہوئے، اور یہ کتاب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو سفر الخلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کتاب خروج۔ خروج کے لغوی معنی نکلنے کے ہیں، تو اس کے اندر بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکالا تو ان حالات کا تفصیل سے اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور یہ 40 ابواب پر مشتمل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون سے بنی اسرائیل کو بچا کر نکلے، اور بحر کلزم میں فرعون اور اس کا لشکر کس طرح غرق ہوا، اور وادی سینا کے اندر بنی اسرائیل جو 40 سال تک رہے، اس کی تفصیلات، ان کا بچھڑے کی عبادت کرنا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فلسطین یعنی ارض مقدس میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو یہ سارے حالات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کتاب احبار۔ اس کو سفر اللاوین بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے لاوی تھے ان کی نسبت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیٹے کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے اندر 27 ابواب ہیں، یعنی یہ 27 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی عبادات، ان کے احکام اور فلسفہ حلال و حرام پر بحث کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کتاب گنتی۔ اس کو سفر عدد بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر جو زیادہ تر ابواب ہیں وہ صحرائے سینا میں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کے جو مختلف قبائل تھے جن کی تعداد 12 ہیں ان کی گنتی اور مردم شماری پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ان کا جو خروج ہے اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل صحرائے سینا سے نکل کر اردن کے علاقے میں کس طرح پہنچے، یعنی اس کتاب کے اندر زیادہ تر اعداد و شمار کو درج کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے کتاب گنتی، اور یہ 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ جو 5ویں کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب استثناء، یا اس کو سفر تثنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تثنیہ کے لغوی معنی ہے شریعت کی تکرار اور اوامر و نواہی کا اعادہ کرنا۔ تو یہ کتاب 24 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر یہودی شریعت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو جنگ، ان کی اقتصادی اور معاشی حالت، اور ان کی جو عبادات ہیں اور جو ان کے جرائم کی سزائیں دی جاتی تھیں ان پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ختم ہو جاتی ہے۔